ہر اسٹوڈنٹ تعلیم جیسے زیور سے اپنے آپ کو کیسے آراستہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو اس ٹائم پرابلم آتی ہے وہ پرابلم ہے بچوں کی فی کی. ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ ہر اسکول کے اندر مختلف فی جو لی جا رہی ہے، اور اس میں بیچارے پیرنٹس بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. اچھا، اس میں پھر ایک طبقہ وہ آ جاتا ہے جو بالکل لو ہے. ایک تو مڈل کلاس ہے اور بالکل ایک لو طبقہ ہے جس کے اوپر تو کسی کی نظر جاتی نہیں ہے نا. وہ ہیں، اس میں آ جاتے ہیں اسٹریٹ چائلڈ، اوکے. اور اس کے ساتھ آتے ہیں بھٹا مزدوروں کے بچے. ٹھیک ہے. تو اب بھٹا مزدوروں کے بچے جو ہے، میں نے تقریباً 16 سال اسکول چلایا، اور بھٹا مزدوروں کے بچوں کے لیے اور مینورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ورک کیا. اب اس میں ایسا ہوا کہ وہ بچے اس لیے نہیں اسکول جا رہے تھے کیونکہ وہ پیسے نہیں پے کر سکتے. وہ فیس نہیں پے کر سکتے. وہ اپنا کام چھوڑ کے، اینٹیں بنانا چھوڑ کے وہ اسکولوں میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کے وسائل نہیں تھے. اور اس کے اوپر پھر مجھے بھی ایسے شوق پیدا ہوا کہ کس طرح سے یہ شوق پیدا ہوا. میں نے 2 بچے مانگنے والوں کو پکڑا. بھٹے کے بچے تھے. جیسے یہ برسات کا موسم آتا ہے تو برسات کے موسم میں ان لوگوں کے کام بند ہو جاتے ہیں، اینٹیں بننا بند ہو جاتی ہیں. تو یہ بیچارے اس دوران کھانے پینے کے لیے اتنی مشکل سے وقت گزارے ہوتے ہیں، یہ پھر قرضہ لینا شروع ہو جاتے ہیں، یہ قرضے کے بوجھ تلے آ جاتے ہیں. اچھا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب جب میں نے وہ 2 بچے مانگنے والوں کو دیکھا، ایک کی عمر ہوگی 8 سال اور ایک کی ہوگی 10 سال. تو میں نے پوچھا، بیٹا آپ اسکول نہیں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے الفاظ میں، با جی ساڈے کول پیسے نہیں ہوندے پڑھن واسطے، ساڈے ماں باپ سانوں نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ساڈے کو پیسے نہیں ہوندے، اور سانوں سکولاں والے بھی پسند نہیں کرتے اگر اسی جانے ہیں. تو وہ بچے کی لینگویج. میں نے کہا اچھا. میں بڑا پریشان ہوئی. میں نے کہا بیٹا اگر آپ کے لیے ہم اسکول بنا دیں اسپیشل آپ کے لیے، آپ کو کسی دوسرے اسکول میں نہ جانا پڑے، تو آپ آؤ گے پڑھنے؟ بچوں نے بڑا دلچسپی کا اظہار کیا اور بڑا خوش ہوئے. کہتے جی ہم باجی آواں گے پڑھن واسطے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے 7 بچوں سے سٹارٹ کیا، بھٹے کے بچوں سے. 7 ایک کمرہ لیا اور وہاں پہ ایک ٹیچر ہائر کی. بچے آنا شروع ہو گئے. اچھا جی، کرتے 7 بچوں کے بعد کرتے کرتے کوئی 30 بچے ہو گئے، 35 بچے ہو گئے. اب وہ میرے لیے کمرہ چھوٹا بن گیا. کرتے ہوئے پھر ایسا تھا کہ ہمارے ہاں جو غریب کا بچہ ہے نا، وہ غریب اس لیے رہ جاتا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو تھوڑے سے صاحب حیثیت ہے، زیادہ بھی نہیں تھوڑے سے بھی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غریب کا بچہ کہیں ہمارے برابر بچوں کے نہ آ جائے، کہیں یہ تعلیم نہ حاصل کر لے. اور اگر یہ تعلیم حاصل کر لے گا تو یہ کام کون کرے گا؟ پھر دوسرے لفظوں میں کمی کمین کس کو کہیں گے؟ یہ بچے نہیں پڑھنے چاہیے. یہ ایک سیاست بھی کہہ لیں ان کی یا کچھ بھی ہے. خیر، میں نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے خود بھٹوں کا وزٹ کیا، پیرنٹس سے ملی، اور پیرنٹس کے اندر جو میں نے مایوسی دیکھی، ان کے اندر یہ مایوسی تھی کہ ہم غریب ہیں، ہم اینٹیں بناتے ہیں، لہٰذا ہمارے بچے بھی اینٹیں ہی بنائیں گے آنے والے وقت میں. ہم غریب ہیں، انہوں نے بھی غریب رہنا. انہوں نے پڑھ لکھ کے کیا بن جانا؟ انہوں نے کوئی آفیسر بن جانا یا یہ افسر بن جائیں گے، تو ہم نے نہیں پڑھانا. میں نے کہا اچھا نہ بنے آفیسر، لیکن آپ کے بچوں کو ایک شعور تو بیدار ہوگا. آپ کے بچوں کو پتہ تو چلے گا تعلیم ہے کیا. اچھا، آپ میری مانیں، آپ بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، تو اچھا ہم ان کے ابو کے ساتھ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. میں نیکسٹ ویک پھر وزٹ کیا بھٹوں پہ. پھر اسی طرح سے کرتے کرتے میں نے ڈائری رجسٹر رکھا ساتھ، اور میں نے ہر ایک گھر کا دروازہ نوک کیا، ان سے انفارمیشن لی آپ کے کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کتنے بچے ہیں، کس کس ایج کے ہیں. ان کو باقاعدہ میں نے ریٹن لکھا. لکھنے کے بعد میں نے ان کو کہا بھی آئے، میں نے آپ کے بچوں کے لیے اسکول بنایا. میڈم جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھانے کے لیے. نہ دیں بھئی پیسے آپ. میڈم جی ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں. نہ دیں آپ. میڈم جی ہمارے پاس یونیفارم نہیں ہے. نہ دیں آپ. آپ بس بچے کو اسکول میں بھیجیں. اچھا، وہ میرے پاس بچے ایسے آتے تھے بیچارے کہ ننگے پاؤں، فل سردی کے اندر، دھند کے دنوں میں ننگے پاؤں وہ بچے آ رہے اسکول میں پڑھنے کے لیے.
جب بچوں میں تعلیم کا شعور بیدار ہوا، وہ آہستہ کرتے کرتے 1 سے 2، 2 سے 4، میرے پاس 350 بچہ ہو گیا بھٹا مزدوروں کا، جو منورٹی بھی اس میں تھی، کرسچن بھی تھے، مسلم بھی تھے. اور میرے پاس جگہ نہیں تھی، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ان بچوں کے اوپر خرچ کر سکوں، یعنی کہ بلڈنگ رینٹ کی لے سکوں. اور بلڈنگ لینے کے بعد بالکل ٹھیک، آپ نے بڑا زبردست یہ انداز اپنایا تمام تر چیزوں کے حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم جیسے زیور سے خود کو آراستہ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ، لیکن آج کے دور میں جہاں پہ آن لائن ایجوکیشن کی فیسلٹی موجود ہیں، ڈفرینٹ ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں سے آپ ایجوکیشن کو اویل کر سکتے ہیں، اپنی سکلز کو انہانس کر سکتے ہیں، اور آپ بڑے بڑے جو ٹرینرز ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کی خدمات سے اپنا جو کیریئر ہے وہ بہتر بنانے میں اپنی ایفرٹس کر سکتے ہیں. تمام تر چیزیں موجود ہیں. اسی تعلق سے ایک بہت اہم مہمان آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کی طرف بڑھتے ہیں. بطول پہلے تو میں آغاز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے یہاں پہ ایک عجیب و غریب انداز یہ اپنایا جاتا ہے کہ بہت سی جو فیمیلز ہیں ایجوکیشن اویل کرنے کے بعد جابس نہ ملنے کی وجہ سے، جابس کا فقدان تو معاشرے میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مایوسی کی طرف چلی جاتے ہیں، یا پرائیویٹ سکولز کے اندر بہت کم فی کے اوپر جو پڑھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں، جس کے اوپر ان کے اپنے ایکسپنسز بھی مکمل طور پہ میٹ نہیں ہو پاتے ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بھی اسکپ کر دیتی ہیں کہ ہمیں جو اس کے چارجز ہیں وہ بہت کم دیے جا رہے ہیں. تو اب جیسے آپ نے آن لائن جو ہے وہ پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے ٹیچ آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اس وقت آپ ٹیچ کرتی ہیں، ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو آغاز میں مجھے یہ بتائیے گا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو جابس کا فقدان ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، اس کو اوور کم کرنے کے لیے آن لائن ارننگز کی طرف ایجوکیٹرز کیسے آ سکتے ہیں؟ جی، آن لائن ارننگ جو ہے ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے. جو گھریلو خواتین ہیں جو باہر جا کے جاب وغیرہ نہیں کر سکتی، بالکل صحیح، وہ گھر بیٹھ پڑھا سکتی ہیں رائٹ اور لاکھوں کما سکتی ہیں. رائٹ جب میں نے اسٹارٹ تو میرا اسٹارٹنگ ارننگ جو تھا وہ 5000 تھا پر منتھ، جب بالکل میں نے اسٹارٹ آج سے 5 سال پہلے. اور اب الحمدللہ میری انکم منتھلی 1 لاکھ کے قریب ہے. ماشاء اب میں گھر پہ ماشاء اللہ 7 ڈفرینٹ کنٹریز سے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. رائٹ 2 اسٹوڈنٹ ایجپٹ سے ہیں، 2 آسٹریلیا سے ہیں، کوئی قطر سے ہے، کوئی بحرین سے ہے. اور الحمدللہ میں 7 سے 8 گھنٹے بزی رہتی ہوں آن لائن ٹیچنگ میں، رائٹ اور جس کی وجہ سے 1 لاکھ کے قریب میری ارننگ ہو رہی ہے منتھلی. رائٹ اور کوئی بھی بلیو کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ میں ماشاءاللہ اتنا زیادہ گھر بیٹھے کیسے کما رہی ہوں. تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ سوشل پلیٹ فارمز میں، اور آپ کو پتہ ہے آن لائن ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کافی گروپس ہیں، بے شک، تو آپ وہ کریں، وہاں پہ پوسٹس لگائیں کہ آپ کی یہ ایجوکیشن ہے اور آپ آن لائن ٹیچ کرنا چاہتی ہیں. اسٹارٹنگ میں میرا ٹیچنگ سٹائل میں خود کہتی ہوں بالکل اچھا نہیں تھا، رائٹ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. بالکل ایسے جب آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہو جاتے. سٹارٹنگ میں میرا ٹیچنگ سٹائل بالکل اچھا نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے پڑھانا شروع کیا، جیسے جیسے میرا ٹائم گزرا، اور اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس نے کہا کہ آپ ایسے کر لیا کریں، آپ ایسے کر لیا کریں، ویسے ویسے میں اپنے اندر بہتری لاتی رہی. رائٹ اور اس کے بعد اب الحمدللہ کہ میں 1 لاکھ جو ہے پر منتھ کما رہی ہوں.